ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اگر زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ کے سامنے حاضری کا احساس بندے کے دل کے اور ذہن کے اندر رہے تو بندے سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ڈر وہ چیز ہے کہ جس سے بندہ گناہوں سے رکتا ہے۔ اللہ کا خوف وہ چیز ہے جس کی بنا پر بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے معرفت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کے اور رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت کتنی ضروری چیز ہے، اسی تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو دوستو، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دو نہیں بلکہ کئی مقامات پر تقوی کا حکم دیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ تقوی کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا والے، اللہ کی رضا والے کام کرنا اور ان کاموں سے بچنا، ان کاموں کو چھوڑ دینا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تقوی کے معنی اصل بچنے کے ہیں، یعنی بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، معصیتوں سے بچائے اور ان مناہی، ان نواہیات سے بچائے جن سے بچنے کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے، قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی تمام تر مادی اسباب کی مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ ہموار کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھائے گا۔ یجعل لہ مخرجا، کس بنیاد پر؟ کہ تقوی کی بنیاد پر۔ اور اللہ نے دوسرا فائدہ یہ بتایا تقوی کا وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ نے فرمایا کہ تقوی کی بنیاد کے اوپر، اللہ سے ڈرنے کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ بندے کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا، روزی عطا فرمائے گا کہ بندے کو وہم اور گمان بھی نہیں کہ اللہ یہی جگہ رزق عطا فرمائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی جو دے رہا ہے اس میں اللہ ایسی بے پناہ برکتیں عطا فرما دے گا کہ بندے کے خواب و خیال کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ جو ائمہ حضرات ہوتے ہیں، علماء حضرات ہوتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے کہ کم کم تنخواہوں کے اندر ان کا کام چل جاتا ہے؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہوتے؟ کیا ان کے گھر کے اخراجات نہیں ہوتے؟ کیا ان کے گھر کا دودھ نہیں آتا؟ گھر پہ سبزی نہیں بنتی؟ ان کے بچے اسکول نہیں پڑھتے؟ میں عزیزو دوستو، وہیں کم تنخواہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے اور ایسی اللہ رحمتیں ان کے گھروں کے اندر نازل کرتا ہے کہ خود جو ہے بندہ اس کو محسوس کر سکتا ہے اور لوگ دیکھ سکتے ہیں۔
کہ جن کی تنخواہیں 1-1 لاکھ روپے 80,000 روپے ان کی تنخواہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر وہ سکون اور وہ چین نہیں پیدا کر رہا جو سکون اللہ تعالیٰ نے ایک دین کے ادنا خادم کے دل کے اندر پیدا کر رہا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ اللہ یہ دے گا، وَيَجْعَلْ لَهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ رزق عطا فرمائے گا اور روزی عطا فرمائے گا، اور فرمایا ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا کہ بندہ اس کو سوچ نہیں سکتا، وہم اور گمان اس کا جا نہیں سکتا۔ ایک صحابی اپنی ضرورت کے لیے گئے اور پیشاب کرنے کے لیے گئے، پیشاب کیا تو دیکھا کسی چیز کی آواز آ رہی ہے، تو فارغ اور انہوں نے ہاتھ ڈالا تو ایک اشرفی تھی سونے کی، انہوں نے نکال لی، اس کے بعد ان کو دوسری اشرفی ایک اور ملی، ایسے ہی کرتے کرتے تقریباً 15-20 اشرفیاں ان کو اس جگہ سے ملی۔ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ صحابہ کرام کوئی بھی کام اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر نہیں کیا کرتے۔ جب تک اللہ کے نبی حیات تھے تو کوئی بھی مسئلہ آتا، کوئی بھی حالات ہوتے، سب سے پہلے اپنے مسئلے کا حل چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو اللہ کے نبی کے پاس جاتے۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو سب سے پہلے اپنی جیب کے اندر وہ پیسے رکھ لیتے، اس کے بعد جو ہے دوسروں سے تذکرہ کرتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دینی اور دنیاوی جو مسائل ہیں وہ جو علماء اکرام ہیں اور جو دیندار طبقہ ہے ان سے ہم اپنے مسائل کو پوچھ کر حل کریں۔ بہرحال وہ صحابی وہ درہم کی تھیلی لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی سے عرض کی، اللہ کے نبی السلام میں ضرورت کے لیے فارغ ہونے کے لیے گیا تھا اور مجھے اس مقام کے اوپر یہ تھیلی ملی۔ اللہ کے نبی نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے خود ہاتھ ڈال کے نکالے ہیں یا یہ اشرفی باہر ہی پڑی تھی؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے السلام باہر ہی پڑی تھی، اس کے بعد میں نے نکالا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے رزق بھیجا ہے، یہ تمہارے لیے بالکل حلال ہے، طیب رزق ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے۔ میں عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بس بندے کو لینا آنا چاہیے۔ تو فرمایا فَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ نے تیسرا فائدہ اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا تقوی کا، فرمایا کہ جو اللہ پر توکل کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ میں عزیز و دوستو، یہ احکم الحاکمین اور رب العالمین کی طرف سے کفایت کا اور حفاظت کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم سے آج دنیا کا کوئی ادنا سا کوئی رئیس، کوئی منتری، کوئی پارشد، کوئی محل وارڈ کا، کوئی کسی گاؤں کا سرپنچ، اگر ہم سے کوئی ایسی بات کہہ دے کہ تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تم مجھ سے کہنا، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور ہم فخر سے پھولے نہیں سماتے اور ہمیں کتنا اعتماد ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اور اللہ پر توکل کرے گا اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ فرما رہا ہے ہم اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ چاہ رہا ہے، اللہ کی منشا کے مطابق اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے۔ ایک جگہ فرمایا من یتق اللہ من یتقبل، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے اعمال قبول فرماتا ہے۔ کہ جو اللہ کے لیے اعمال کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے واسطے اعمال کرتے ہیں، اگر 10 روپیہ بھی صدقہ کرتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، کسی کو کہ اپنی شہرت کے لیے نہیں کرتے۔ اس لیے روایت کے اندر آتا ہے نا کہ قیامت میں سب سے پہلے جن 3 شخصوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں سے ایک سخی بھی ہوگا۔
ایک قاری ہوگا، ایک عالم ہوگا، سخی کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا اے باری تعالیٰ، میں نے دنیا کے اندر خوب مال خرچ کیا، خوب لوگوں کو کھلایا، خوب لوگوں کو پلایا، غریبوں کی امداد کی، مسجدیں بنوائیں اور فلاں تعمیری کام کروائے، اس لیے کیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، سو کہا جا چکا۔ اور اس کے بعد اس کو حکم ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا اور فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے اور جہنم میں پھینک۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، ہم اگر 1 روپیہ بھی صدقہ کر رہے ہیں تو اس میں لوجہ اللہ، اس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ ایسے حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے ایمان والو، تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا پالنے والا ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، اے لوگو، تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، سن لو، کان کھول کر سن لو، کسی عرب کے باشندے کو کسی عجم کے باشندے پر، کسی عجم کے باشندے کو کسی عرب کے باشندے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر تقوی کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت اور مکرم اور فضیلت والا وہ شخص ہے جو تم میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ میرے عزیز و دوستو، تقوی صرف مسجد کے اندر نہیں بلکہ ہر چیز کے اندر تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ کھانے پینے کے اندر تقوی، اور ماں کی پہننے کے اندر تقوی، ہر چیز کے اندر تقوی۔ کہ کھانے پینے کا تقوی یہ ہے کہ بندہ حلال روزی کمائے، جائز روزی کمائے، حلال طریقوں کو چھوڑے، اور پہننے کے اندر، ملبوسات کے اندر تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمائے ہوئے پیسے سے کپڑا پہنا جائے، حرام طریقے کو چھوڑا جائے۔ حرام، میں نے عرض کیا تھا گزشتہ ہفتے بھی کہ اگر بندہ ایک جوڑا پہنتا ہے اور 10 درہم کا جوڑا ہے، اور اگر اس کے 10 درہم میں سے اگر 1 درہم حرام کا ہے، میرے عزیز و دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تک وہ کپڑا اس بندے کے جسم پر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو، اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرے۔ 9 حصے اس کی حلال کمائی کے، صرف 1 حصہ اور 1 درہم اس کی حرام کمائی کا ہے، تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا، اس کی عبادات کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر، اور کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر تقوی کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے نزدیک نہیں چلتا کہ بھئی ان کا حسب تو بڑا اچھا ہے، ان کا خاندان تو بڑا اعلیٰ ہے، وہ تو سادات میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ، قیامت کے دن اور قبر میں تمہیں تمہارے اعمال ہی جنت اور دوزخ کے اندر لے کے جائیں گے اور تمہارے متعلق فیصلہ کریں۔ لہذا میرے عزیز و دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تقوی اختیار کریں اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب گنہگاروں کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا، جب ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، تو ان کے اعضاء ان کے اوپر گواہی دیں گے۔
لہٰذا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، فرمایا اللہ نے کہ ان کی کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں اور کہیں گی کہ اللہ اس نے ہم سے برا دیکھا، اس نے ہم سے گناہوں کی چیزوں کو دکھوایا۔ کان کہیں گے اے اللہ اس نے ہم سے گناہوں کی باتوں کو سنوایا۔ زبان گواہی دے گی صم بکم عمی فهم لا یرجعون، اللہ فرمائے گا کہ اللہ جو ہے ان منہوں پر مہر لگا دے گا اور زبان پر اللہ مہر لگا دے گا، اور جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دے گا، ران گواہی دے گی، اور فرمایا کہ جو ہے کان گواہی دیں گے اور آنکھیں گواہی دیں گی، یہاں تک کہ اور فرمایا کہ جلود ان کی کھالیں بھی ان پر گواہی دیں گی۔ بندہ کہے گا کہ تمہارا ناز ہو، میں تو تمہارے ہی آسائش کے لیے اور تمہارے آرام کے لیے اور تمہیں سہولت پہنچانے کے لیے گناہ کیا کرتا تھا۔ جسم کے اعضاء کہیں گے کہ ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، ہم تیرے حکم کے محتاج نہیں۔ اس لیے تنہائیوں میں اور خلوتوں کو ہم اپنی پاکیزہ بنائیں، اپنی جلوتوں کو ہم پاکیزہ بنائیں، اپنی انفرادی اجتماعی زندگی کو ہم پاکیزہ بنائیں۔ میرے عزیز و دوستو، جب ہمارے دل کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو بند کمرے میں بھی، رات کے اندھیری میں بھی بندہ گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے گا۔ اور اگر دل کے اندر خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، تو سر عام اور سر بازار بندہ گناہ کرنے سے بھی نہیں شرمائے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، مومن بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، تو مومن بندہ اس کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ گویا کہ اس کے اوپر پہاڑ کھڑا ہوا ہے اور پہاڑ گرنے والا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج تک ہم صبح شام کتنے گناہ کرتے ہیں، کہ آج تک ہماری یہ کیفیت ہوئی کہ میرے اوپر پہاڑ کھڑا ہوا ہے اور پہاڑ میرے اوپر، میں پہاڑ کے نیچے ہوں اور پہاڑ مجھے دابنے والا ہے، ایسی ہماری کیفیت ہوئی۔ اور فرمایا کہ منافق جو ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا، وہ گناہ کرتے چلے جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اور روایت میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ منافق گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسا کہ اس کے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اس کو اڑا دیا، یعنی کوئی احساس دل کے اندر نہیں ہوتا۔ ایسی تو دوستو، آج گناہوں کو کرتے کرتے گناہوں کی خفت اور گناہوں کا ہلکا پن ہمارے دلوں کے اندر اتنا عام ہو گیا کہ ہم آج گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ، جھوٹ بولنے کو آج کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، آج دھوکہ دینے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، آج نماز چھوڑنے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، حالانکہ یہ کبائر ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، اللہ نے فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ ان سب باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ اگر بندے کے اندر تقویٰ ہوگا، بندے کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، تو وہ خلوتوں کے اندر بھی اللہ سے ڈرے گا اور جلوتوں کے اندر بھی اللہ سے ڈرے گا، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے احکامات اپنی زندگی کے اندر داخل کرے گا، اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی تقوی کی دولت عطا فرمائے، اور جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔